ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا خالق دو عالم کے لیے اور بے حد درود و سلام آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، چند حضرات نے خاندان نقال کے تعلق سے فقیر اشرفی و گدائے جیلانی سید حسن اشرف الجیلانی کچھوشوی کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا، جس میں بہت سی سند، دستاویز اور بہت قدیم کتاب کے کچھ صفحات۔ اب اس پر خاندان نقال کے حوالے سے آپ حضرات کو 3 ناموں پر جو خاندانی عرفیت کے تعلق سے ہے اختلاف ہے، اور آپ حضرات میں یعنی کہ خاندان نقال میں بہت سے حضرات کی رائے عرفیت کے معاملات میں مختلف ہے۔ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ عرفیت کے طور پر ایک لقب جو پیش کیا گیا حسنی، تو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے بحث جو خاندان کے عرفیت کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے عند اللہ عند الرسول سب سے بڑی سند یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قبیلہ، کوئی گروہ، کوئی ٹیم اسلام میں جب داخل ہو جاتی ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پر، کسی صوفی کے ہاتھ پر، کسی پیر کے ہاتھ پر، خواہ کسی بھی مومن کامل کے ہاتھ پر، یا خود انسان اسلام سے متاثر ہو کر حق کی پہچان جب اسے ہوتی ہے اور وہ داخل اسلام ہوتا ہے، تو اس کا سب سے اول خاندان جو ہوتا ہے وہ خاندان محمدی کہلاتا ہے۔ یعنی پورے اسلام کے جتنے بھی ماننے والے ہیں اور قوم مسلم کے تمام خانوادے کے لوگ، جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یوں تو قاضی بھی ہو، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی عرفیت اور ہماری سب سے بڑی پہچان مسلمان کی ہے۔ ہمارے لیے عزتوں کا تاج ہے یہ کہ ہم بحمدہ تعالی مسلمان، اور اسلام نے تمام شناختیں قبیلوں کی، عربی، عجمی، عراقی، شامی، کسی بھی نام سے انسان جانا جاتا ہو، جب فتح مکہ پیش ہوئی تو آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، اور ممبر کعبہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم سب میرے خاندان سے ہو، جتنے مسلمان ہیں قیامت تک کے وہ سب میری قوم، میرے خاندان سے ہیں۔ سب سے بڑی تو سند یہ ملتی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، یعنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے خاندان میں شامل فرمایا ہے، ایک بات۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ اب اسلام دنیا بھر میں پہنچ چکا اور جہالت کی حکومت ختم ہوئی، گمراہی کی حکومت ختم ہوئی، اب عربی کا اجمی پر، اجمی کا عربی پر، گورے کا کالے پر، لمبے کا ناٹے پر، امیر کا غریب پر، کسی کا کسی پر فوقیت نہیں ہے، کردار، تقوی، پرہیزگاری چھوڑ کر، یعنی تم میں جو سب سے پرہیزگار ہوگا وہ سب پہ فوقیت رکھے گا، ایک بات۔ دوسری بات، اب تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم محمدی ہیں، اور سارے عالم کے مسلمانوں کے جو رہنما اور مرشد کامل، مرشد اکبر ہیں وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں کہ 3 نام پیش کیے گئے میرے سامنے، ایک حسانی،
دوسرا اویسی اور تیسرا عثمانی، اور چوتھا ایک نام اور بھی پیش کیا گیا حسنی۔ تو حسنی، حسانی، اویسی اور عثمانی، یہ 4 نام عرفیت کے طور پہ پیش کیے گئے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، یوں تو آپ بحمدی تعالیٰ مسلمان ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، آپ کو اختیار ہے آپ کسی بھی بزرگ سے اپنی نسبت غائبانہ طور پہ، روحانیت طور پر جوڑ کر، اس ذات سے منسلک ہو کر آپ ان کی ذات سے اپنا نام جوڑ سکتے ہیں، آپ اپنا خاندان یعنی خاندان کی عرفیت جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو حسنی عرفیت کے تعلق سے بات ہے تو میں یہ بتا دوں کہ حسنی جو ہے اکثر بیشتر زیادہ تر سادات کرام لگاتے ہیں، زیادہ تر سادات کرام لگاتے ہیں، تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ حسنی لکھیں۔ ہاں، کسی بزرگ کا نام اگر حسن ہو تو حسنی ایک طریقے سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سلسلے طریقت جو ان کا ہو، جو سلسلے روحانیت کا جو رشتہ آپ سے ہے، آپ اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑیں، حسنی قطعاً نہ جوڑیں۔ دوسرا حسانی، تو حسانی کے تعلق سے مجھ سے یہ کہا گیا، میں نے کہا حسانی عرفیت کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ حضرات نے یہ پیش کیا کہ حضرت حسان بن ثابت چونکہ شاعر اسلام تھے اور نعت خواں تھے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم میں ان کو نعتیں پڑھنے کا اعزاز حاصل تھا، وہ تو اول صف میں ہیں۔ حضور کی بارگاہ کے شعراء میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نعت رسول پڑھنا یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، اور نعت رسول ادب سے بیٹھ کے سننا یہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر صرف خاندان نقال پڑھنے کے طور پر، گانے کے طور پر اگر جوڑتا حضرت حسان بن ثابت سے تو بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے دستاویز میں پڑھا کہ یہ خاندان یعنی کہ اسلام میں آنے سے پہلے یا اس کے بعد بھی جو جہالت اس وقت بچی رہی ہو، وہ گانے بجانے میں یہ خاندان مشہور تھا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک اگر کسی شخص نے یہ تصور بھی کر لیا کہ حضرت حسان بن ثابت بھی گاتے تھے اور ہم بھی گاتے اس لیے ان سے رشتہ جوڑ لیں، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ بلکہ اگر آپ کے خاندانی شعبے میں سے یہ تھا کہ نعت رسول پڑھتے تھے، منقبت خوانی کرتے تھے، تب تو آپ تعلق جوڑ سکتے۔ ایسے بھی مسلمان آپ ہیں تو آپ کا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ سے آپ کا رشتہ ہے، جان کا، ایمان کا، عقیدے کا، ہر طریقے کا رشتہ، چونکہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن اگر اپنے پیشے کو جوڑتے ہیں، اپنے رویے کو، جو گانے بجانے کا رویہ تھا جس سے توبہ کر کے اسلام میں آئے، تو یہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑا گناہ عظیم ہوگا۔ لہٰذا اپنے پیشے کو لے کر حضرت حسان بن ثابت سے حسانی لکھنا یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ عقیدے کے طور پہ، محبت کے طور پہ جوڑیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خاندان نقال کے تعلق سے جوڑیں گے تو غلط ہوگا۔ اب رہی بات کہ حضرت حسان بن ثابت سے اگر آپ نعت رسول پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے ہی جوڑیں گے تو پھر وہاں تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ اس سے پہلے امام راضی ہیں، امام غزالی ہیں، امام بصیری ہیں، بہت سارے بزرگان دین ہیں کہ جو بہترین شاعر اسلام تھے، تو ان سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے چونکہ ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم بھی پہلے گاتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت سے جوڑیں تو یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ تیسری آ جائیے حسنی پر۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ حسنی چونکہ سادات کرام لکھتے ہیں اس لیے اس کو آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، عقیدتاً جوڑیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاندانی عرفیت آپ حسنی اپنی نہیں رکھ سکتے۔ اب آئیے اویسی کے تعلق سے، تو چونکہ جو میں نے حضرت سرکار سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سمان حیات سیرت مبارکہ کے چند صفحات پڑھے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سرکار اویس قرنی یعنی سلطان التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالم روحانیت میں بیعت اور قربیت حاصل تھی، اس لیے حضرت سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی اویسی لکھتے تھے، یا غالباً آپ کا نام بھی اویس تھا، شاید آپ کے والدین نے اسی مناسبت سے
آپ کا نام نسبتاً رکھا ہو اور آپ کا عالم روحانیت میں چونکہ رشتہ تھا حضرت اویس قرنی سے، بہت سارے لوگ ہیں عالم روحانیت میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے تعلق ہے، بیعت ہے عالم روحانیت میں، تو وہ حضور غوث پاک کے تعلق سے وہ قادری لکھتے ہیں۔ تو قادری، چشتی، برکاتی، تمام سہروردی، اشرفی، یہ تمام جو سلاسل ہیں آپ کسی بھی بزرگ سے اپنا رشتہ جوڑ کے لکھ سکتے ہیں، لیکن پرٹیکولر خاندانی عرفیت منتخب کرنے کے حوالے سے یہ جو 4 نام میرے سامنے پیش کیے گئے، عثمانی، حسانی، حسنی اور اویسی، تو میں نے جو حضرت سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ پڑھا اور ان سے حضرت اویس قرنی کا جو عالم روحانیت کا قرب اور رشتہ دیکھا، تو میں حضور غوث العالم سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے سے فقیر سید حسن اشرف یہ مشورہ پیش کرتا ہوں خاندان نقال کو کہ آپ کے لیے ان 4 ناموں میں سے سب سے بہتر اویسی ہے۔ اس سے آپ کو حضرت اویس قرنی سے، حضرت سرکار سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ایک فیض کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور پورا خاندان نقال جو حضرت حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا روحانی مربی مانتا ہے، اور آج بھی ان کی غلامی کا پٹخہ ہر شخص اپنے گلے میں مانتا تصور کرتا ہے، تو اس سے بہتر فقیر کی نظر میں اور فقیر کے مشورے کے مطابق دوسرا کوئی نام نہیں ہے کہ آپ حضرات پورے خاندان نقال کے لوگ حضرت سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روح پاک خوش ہوگی اگر آپ اویسی لکھیں گے۔ یہ فقیر حسن اشرف کا مشورہ ہے، آپ لوگ اس پہ عمل کریں۔ اللہ اور اس کا رسول تقوی اور پرہیزگاری سے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ عشق رسالت اور عقیدے کی درستگی یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کریں۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اشرفیہ پورے عالم میں مشہور و معروف ہے کہ یہاں پہ بغیر تصدیق کے اور بغیر شہادت کے کوئی مسئلے پہ فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے۔ لہٰذا نہ میں نے آپ لوگ کو ڈانٹ بھی لگائی کہ آپ حسنی کیسے لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حسنی سید ہم لوگ لکھتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق سرکار امام حسن مجتبیٰ سے ہے، اور ہمارے سرکار امام حسین علی مقام چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم لوگ آل ہیں، یعنی حضرت امام حسن کی آل سے ہیں، اور حضور غوث پاک کی جو والدہ تھی وہ سرکار امام حسین علی مقام کی اولاد میں سے تھیں، تو حسنی حسینی دونوں یہ سادات کرام کے لیے منتخب ہیں۔ اب حضرت امام حسن سے یا کسی بزرگ جن کا نام حضرت سید حسن ہو ان سے منسوب کر سکتے ہیں، لیکن پرٹیکولر حسنی لکھنا نام کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ حضرات کے لیے اور پورے خاندان نقال کے لیے فقیر کی طرف سے اویسی کے لیے سند پیش کی جائے گی کہ آپ لوگ اویسی اپنی عرفیت رکھیں، اور دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کی بہت مختصر ہے، چند روزہ زندگی ہے، صرف عرفیت کے اختلاف میں پڑھ کے زندگی نہ گزاریں بلکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کریں۔ اور آپ کے لیے سب سے بڑی عرفیت ہے کہ ہم سب محمدی ہیں، ہم سید ہوں، شیخ ہوں، خان ہوں، مرزا ہوں، افغان ہوں، یا اویسی ہوں، یا قادری ہوں، کچھ بھی ہیں، ہم محمدی پہلے ہیں۔ لہٰذا اس اختلاف کو اب ختم کر کے، اور اگر یقیناً اس مسئلے کو آپ ایک ساحل پہ، ایک کنارے پہ اس کشتی کو لے جانا چاہتے ہیں، تو سرکار حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے آپ کو یہ سند ملتی ہے کہ آپ لوگ سارے اب حجت کو ختم کر کے اویسی اپنی عرفیت منتخب کریں، اس پہ اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ بنوائیں، اور ایک دوسرے سے مل جل کر، آپ سب مسلمان ہیں، پورے اسلام کے سارے خاندان آپ کے خاندان ہیں، اور سارے مسلمان آپ کے بھائی ہیں۔ اسی لیے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار، جیسے کہ میں نے شروعات میں جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع بنایا، یعنی انما الاعمال بالنیات، اللہ فرماتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی نیت اگر خاندانی عرفیت تلاش کرنے کی ہے تو یہ آپ کو خاندانی عرفیت جو ہمارے بزرگوں سے سینہ بسینہ تعلیم و تربیت ملتی چلی آئی، اور جو یہ سند اور یہ ڈاکیومنٹس میں نے دیکھا، اس نتیجے پہ بات پہنچی کہ آپ کا جو خاندانی عرفیت ہے وہ اویسی، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے سامنے جو سیرت مبارکہ حضرت امام حضرت سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب
نظر عقیدت ہے نا، موسوم با تذکرۃ الحسن، یہ بڑی بوسیدہ کتاب ہے، بڑی پرانی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس پیش کی گئی، میں نے اس پہ نظر کی، یعنی میں نے اس کا مطالعہ کیا، حالانکہ وقت کی تنگی ہے، چند صفحات کو مطالعہ کرنے کے بعد معاملہ کیا ہے وہ سامنے آ گیا۔ اور دوسرا، یہ دوسری جو کتاب کے کچھ صفحات جو مجھے ملے وہ حضرت سرکار سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساوان حیات، یہ وہ کتاب ہے جس کے چند صفحات میرے پاس ملے، اور کیا کہتے ہیں، یہ حضرت سید حسن رسول نما کی ساوان حیات کے تعلق سے یہ پیش کیا گیا، اور یہ حضرت کی میرا خیال درگاہ شریف کی تصویر ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے خاندان نقال کو دنیا اور آخرت میں خوشنودی عطا فرمائے، سربلندی اور اتحاد و محبت۔ اور یہ چند دستاویز جو میرے سامنے پیش کیے گئے، یہ الگ الگ دارالافتاء سے اور مفتیان کرام سے یہ پیش کیا گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بہرکیف سب کا جواب دیکھیے، مفتیان کرام اور علماء کرام کا ہمیشہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر کس طرح اتحاد ہو، اور ان سب معاملوں کو لے کر بہت زیادہ جدت نہ پیدا ہو، اس لیے اس پہ بھی میں نے غور کیا، اور سب کے جواب جو بھی خاندان نقال کے لوگوں نے سوال کیا تقریباً ایک ہے نا، کہ سارے لوگ اسلام میں ہیں اور سب کا ایک خاندان ہے۔ عرفیت کے تعلق سے اکثر لوگوں نے بھی اس میں اویسی کے تعلق سے کہا ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ تمام پہلوؤں پہ نظر ڈالتے ہوئے کہ عرفیت کے لیے خاندان نقال کے اویسی سب سے بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔